وہ فرماتے ہیں عقل جزوی عشق را منکر بود گرچہ بن ماید کے صاحب سر بود. بظاہر معلوم ہوتا ہے عشق اور عقل ٹکر رہی ہے ان کی. بے شک عشق نے عقل کو نزدیک نہیں آنے دیا، بے شک تب پیچھے. اور عقل نے جب دیکھا کہ میرے یہاں گزارا نہیں تو کہا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہے ہی کچھ نہیں. میں کچھ ہوں نا تجھے نظر آیا ہوں نا، اگر میں کچھ ہی نہیں تو پھر تجھے نظر کیسے آیا؟ کچھ ہوں نا، جو تم کہتے ہو تم کچھ نہیں ہو، کچھ ہے ادھر نظر آئے. کچھ ہوں نا کہتے ہو تم کچھ نہیں. اور اگر میں کچھ ہی نہ ہوتا تو تم کا مخاطب کون ہے؟ اور عشق کیا کہتا ہے؟ اے دیوانے، کبھی تو پتھر کے آگے جھکتا ہے، کبھی سورج کے آگے، کبھی سانپ کے آگے، کبھی کتے کے آگے، کبھی بلے کے آگے، کبھی شیر کے آگے، کبھی تو آگ کے آگے جھکتا ہے. تو بھی کچھ ہے، تو بھی کوئی چیز ہے. ہم نہیں جھکتے، ہم نہیں جھکتے، بالکل نہیں جھکتے. جھکنا ہمیں آتا ہی نہیں. ہم نہیں جھکتے. ہم جلوہ محبوب ہیں، ہم جلوہ محبوب ہیں. آئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، آ کے بھی اسی کے پاس ہیں. آئے بھی ہیں ادھر سے، آ کے بھی اسی کے ہیں. اور میں جو عشق نام ہے میرا، یہ اس کی مرضی، یہ اس کی وفا، یہ اس کی عطا، یہ اس کے جلوے، یہ اس کے کرم، یہ اس کی فیض کی کرنیں، اور یہ سب کچھ وہی ہے. اور تم کیا ہو؟ تم اسی کی طرف سے آئے ہو، اسی کی توہین کرتے ہو. میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں. اس لیے عقل تمہیں فرصت نہیں انکار و تنقید سے، اور ہمیں فرصت نہیں اپنے محبوب کے دیدار سے. تمہیں انکار سے فرصت نہیں، مجھے دیدار سے فرصت نہیں ہے. کیا ہو تم؟ پیچھے ہٹو. جب عقل کی توہین ہے تو اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں تمہیں. اور یہ اصول ہے، کسی کی توہین ہو جائے تو وہ حقیقت سے انکار کر دیتا ہے. اور جب عقل کی توہین ہوئی تو اس نے عشق کا انکار کر دیا. اس لیے فرمائے عقل جزوی عشق را منکر بود. عقل جزوی عشق را منکر بود گرچہ بن مایت کے صاحب. جس وقت یہ عقل باتیں کرتی ہے نا تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سارے رازوں کا بید اسی کے پاس ہے، سارے راز اور بید کا علم اسی کے پاس ہے. کل راز عقل کے پاس ہیں. اور جب عشق سامنے آتا تو جب اس کا انکار کرتا پتہ چلتا ہے بے وفا ہے، بے وفا منکر. تم اپنے مالک کے منکر ہو، جس نے تجھے پیدا کیا اسی کے منکر ہو. تم بھی ہو کسی قابل، دھورو پڑے. پھر عشق عقل کو نزدیک نہیں آنے دیتا. کب چاہتا ہے عقل، کب چاہتی ہے عقل کہ منجنیق میں بٹھایا جائے اور آگ کے علمبے ہوں، شعلے ہوں، اور اس میں گرایا جائے اور آدمی خاموش بیٹھا رہے. کب چاہتا ہے، کب چاہتی ہے عقل کہ سر پہ آرا آ جائے اور پاؤں سے آرا نکل جائے، اوف نہ کرے. عقل تو چیختی رہی جان بچاؤ، بے شک عقل چیختی رہی جان بچاؤ. عشق آواز دیتا رہا یار مناؤ. عقل چیختی رہی جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچاؤ. اور عشق کہتا رہا نہیں یار مناؤ، یار مناؤ، یار مناؤ، یار مناؤ. تو کتنا فرق ہے. عقل جزوی عشق را منکر بود گرچہ بن مایت کے صاحب سر بود. یہ جو خام ناقص جزوی عقل ہے یہ بید نہیں جانتی. اور عشق کا دوسرا نام محبوب کا راز ہے. محبوب کا راز ہے. حضرات گرامی، خدا ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عشق کی خوشبو سے آشنا رکھے. عشق برداشت کرنا تو آسان نہیں ہے. عشق کی تھوڑی سی جس طرح آدمی چٹنی تو نہیں کھاتا روٹی کی جگہ، چٹنی تو نہیں کھاتا روٹی کی جگہ نا، تھوڑی تھوڑی ساتھ ملاتا رہتا ہے. اس طرح ہم عشق کا جام پی تو نہیں سکتے لیکن چٹنی کی طرح تھوڑا تھوڑا چکھتے رہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی ہمارے لیے کچھ تو ذائقہ ہو ہی جائے گا نا. کام و دہن تو راضی رہیں گے.
اس لیے چکھو تھوڑا تھوڑا، چکھو یار، چکھو تھوڑا تھوڑا، اور جس نے ایک دفعہ چکھا اس نے منہ نہیں موڑا پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ راہ وفا کے ساتھیوں، خدا آپ کے اس قافلے کو سلامت رکھے اور در محبوب پر پہنچنے میں کامیابیاں، کامرانیاں اور آسانیاں ارزانی فرمائے۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، اس ساری محفل پر اپنے کرم کی برسات فرما۔ اللہ اس حاضرین محفل کے سینے روشن فرما، ان کے سینے اپنے انوار کے گنجینے بنا، ان کے دل اپنی یاد کا مخزن بنا، ان کی زبانیں اپنے ذکر سے آشنا فرما، ان کے چہرے حیا اور وفا کے نور سے منور فرما، ان کی دنیا آراستہ فرما، ان کی عاقبت باعظمت فرما، انہیں اپنی بارگاہ اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں الہ العالمین اعزاز پذیرائی دے کر انہیں عظمتوں کا تاج عطا فرما۔ الہی بیماری، پریشانی، غم و علم و رنج و دکھ و درد دور فرما کر سنگیوں کو دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما۔ فوض امری اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم۔ سارے کوٹلی دے محسن